بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ ہفتہ لیو کے لیے کیسا ہوگا۔ 17 to 23 مارچ میجر چینجز سن کی ہے۔ سن آپ کے 8ویں گھر سے نکل کے آپ کے 9th ہاؤس میں آ گیا، تو پریشر آپ کا 21 تاریخ سے ایکسکیوز می کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو پہلے ذرا 3-4 دن تھوڑے سے یو مسٹ بی کیئرفل، اور اس کے بعد آپ یو ول ایبل ٹو پرفارم ویری گڈ۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کا لیو 17 18 19 مون آپ کا اسکارپیو میں چوتھے گھر میں ہے، اور اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ 12ویں گھر میں مارس بیٹھا ہے۔ مارس وہاں بیٹھا ہے کینسر میں، جہاں پہ وہ فال میں ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس کا میڈیٹر وہ فال میں ہے، ویسے یہ اس وقت پرورتن بھی بنا ہوا ہے کہ مارس کے گھر میں مون ہے اور وہ مون کے گھر میں مارس ہے، تو اس کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں۔ پرورتن ہمیشہ پازیٹیو کر دیتا ہے، تو اچھا ہوگا، کوئی نہیں، لیکن پھر بھی موڈ سوئنگز آپ کے تھوڑے بہت رہیں گے۔ اور جب بھی چوتھے کا لارڈ 12ویں گھر میں جاتا ہے تو کوئی ان نیسیسری ان نون اخراجات آپ کو پڑ سکتے ہیں، جس سے میں بھی آپ اپنی کوئی پراپرٹی سیل کر لیں، اور کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اور پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں۔ یہاں کوئی قرضے والا آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جن کے معاشی جو کاروبار کرتے ہیں ذمہ دار حضرات اپنے جانوروں کا، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانوروں کی بیماری آ جائے اور وہ آپ کے جانور ڈیمیج ہو جائیں۔ اسیب صاحب میرے دوست ہیں چکوال میں، ان کو بڑے مرغی کھانے ہیں بہت زیادہ، اور وہ اکثر مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اچھے میں لیو گا، آپ میں کبھی مرغیوں کے بزنس کے بارے میں بھی بتا دیا کریں۔ تو اسیب صاحب یہ 3 دن اپنی مرغیوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں، ان کی فیڈ، ان کی وہ اس کا آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ میجر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے بر وقت اقدامات اٹھائے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ والدہ کی طبیعت تھوڑی سی ڈھیلی ہو سکتی ہے مون، اور آپ اس کی وجہ سے کافی اداس سینسٹیو اور یہ رہیں گے۔ گھر میں کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہوگا، گھر کی کوئی ریپیئر، گھر کی کوئی اپ گریڈیشن، کوئی آپ کا جانور بیمار، کوئی کیٹلز بیمار، کوئی پراپرٹی کے پرابلم، گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اس میں آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ ویدر بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے آپ کو، اور چیزیں رکھ کے بھول جانا یہ، اور کوئی فصل وہ لوگ جن کی فصلیں کھڑی ہیں اور پک رہی ہیں جو، اور بارش کی ضرورت نہیں، تو ان نیسیسری بارش آ جائے گی اور وہ آپ کی فصل کو تھوڑا بہت ڈیمیج بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ 3 دن ملے جلے ہوں گے، اور رزلٹس اورینٹڈ بھی ہوں گے، اور پلس کچھ نہ کچھ آپ کو وہ سینسٹیو بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ذرا نمبر 1 والدہ کی صحت کا خیال کرنا، والدہ کے ساتھ الجھنا نہیں، خود بھی اداس ہوں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، تو اپنے آپ کو مصروف رکھیے گا، آٹو لاک پہ رہیے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، الٹیمیٹلی ریزلٹس آپ کے فیور میں ہی ہو گئے۔ تو لیو یہ 3 دن آپ کے ذرا ملے جلے ہوں گے۔ ایز اینڈ وین یو انٹر ان 21 تو پھر 5ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے، اور وہ جوپیٹر ہے، اور وہ بھی اسکیئر میں بیٹھا، پر اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ وہاں پہ سن کے ساتھ 9th ہاؤس میں آ گیا، لہٰذا یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ رزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے، کوئی بہتری آنی شروع۔ جو پہلے 3 دن تھے وہ ذرا ٹف تھے، پھر اس کے بعد یہ درمیانے ہوں گے، لیکن پھر بھی یو ول بی ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس۔ 5ویں کا لارڈ جب 11ویں میں جاتا ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، دوسروں کا سہارا لینا پڑ جائے گا، اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، بالخصوص ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ میں فائدہ ہوگا، کوئی غیر ملکی سفر جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کا بن سکتا ہے۔ انعامی بانڈ لاٹری لگنے سے بہت فائدہ ہونے کے چانس ہیں۔ 5واں گھر ہے تو لاٹری لوٹری جو بھی یہ لیو کوشش کیجیے گا یہاں پہ۔
بچوں کے ساتھ بڑا ہلا گلا رہے گا، بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بچوں کے رزلٹس اچھے آئیں گے، بچوں کے ساتھ ان کی عید کی شاپنگ کرنے کا آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سٹا لاٹری جوا میں فائدہ، سڈن ویلتھ جسے کہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ فلرٹ نیس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، ڈانس اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ڈانسز، میوزک، لاٹریز، گیمبلنگ، یہ فلرٹیشن، یہ وہ، اس کا ہمیں بڑی یعنی کہ یہ کہہ لیں ملا جلا ہے، اور خوب ہلا گلا موج مستی بھی کرتے ہوئے نظر آئے، بچوں کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن میں وہ بھی کافی ایکٹیو ہوں گے، ان کو بھی اچھے رزلٹس مل جائیں گے، اور اپنے تھیسز میں، اپنے سبجیکٹ میں کافی محنت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لیو آپ کا 22 23 مون چھٹے گھر میں، اور چھٹا کیپریکارن ہے، اور اس کا میڈیٹر 8ویں گھر میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہی بیٹھا ہے، بس ملا جلا ہی ہوگا، لیکن ویکینڈ آپ کا تھوڑا سا نہیں اچھا ہوگا، لیکن مصروفیت والا ہوگا، کام کا لوڈ آپ کا بہت بڑھے گا۔ چھٹا گھر آپ کو پتہ ہے کہ سنجیدگی کا ہے، ورک لوڈ کا ہے، کام کا ہے، سروس میٹر کا ہے، اور جب چھٹے کا لارڈ 8ویں گھر میں جاتا ہے نا، تو یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے وہ لوگ جو انڈر کور کام کرتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، اپنے کوئی ایسا آپریشن کریں گے، بڑی کامیابی ملے گی، لیکن بعد میں قانونی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے، تو سوچ سمجھ کے چلیے گا۔ اگر آپ ملازمت پیشہ لوگ ہیں تو کوئی ایسی سینکشن، ایسے کاغذ پہ دستخط نہیں کرنے جو آپ اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آفس میں اپنے کاغذ سنبھال کے رکھیے گا، کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو لالچ دے سکتا ہے اور کہے گا جی یہ کاغذ مجھے نکال، تو آپ سرکاری کاغذ نکال کے کسی کو دیں گے، جو بعد میں آپ کو آپ پہ ایلیگیشن آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں سرکاری دفتر سے کاغذ ادھر کر کے اس سے مال بنا کر دولت، جائیداد اور پیسے چھپانے میں کوشش کریں گے، لیکن کیسز میں پھنسنے کے چانسز اور کورٹ کچہری کے چانسز بن سکتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بیماری بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ تو وہ کیونکہ چھٹا گھر ہے، ڈائبیٹک لوگ جو کڈنی کے ہیں، گائنی کے مسئلے، یہ ذرا تھوڑے سے آپ کو ٹریگر کریں گے۔ چھٹا گھر انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہو جائے گی، کام میں مصروف رہیں گے، اپنے پارٹنر کے اخراجات کو دیکھیں گے، اور کوئی ڈوبا ہوا کام، رکا ہوا کام، اس کو بھی نکال لیں گے۔ اپنے متحدوں کے ساتھ بڑا ان کو عیدی وغیرہ، کپڑے وغیرہ، یہ اس چیزیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کوئی ابسٹیکل دور کر لیں گے، کرول ایکشن ختم کر لیں گے، کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی، مینٹل سٹیبلٹی رہے گی۔ تو کاروباری زراعت تو یعنی کہ ویک اینڈ پہ آپ فارغ نہیں بیٹھتے، کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کام میں مصروفیت آپ کی بہت زیادہ ہوگی۔ اور کاروباری زراعت تو ان کی تو چاندی ہوتی ہے، پاکستان میں تو لٹ ماؤ پروگرام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیز 100 روپے کی ہے وہ 1000 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، تو اپ گریڈیشن تو ہونی ہے آپ لوگوں کی۔ تو ویکینڈ آپ کا کوئی نہ کوئی آفیشیل ڈنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی کا ڈنر، کوئی سرکاری ڈنر، کوئی کسی باس کی طرف یا کسی سبارڈینیٹ کو انوائٹ کریں گے، اگر آپ باس ہیں تو ان کے ساتھ روزہ کھولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیو اجازت دیجیے گا، حسیب صاحب پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔